علماء نے لکھا ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی حضرت نے مسواک کر کے امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ میری اس مسواک کی سنت کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اس کے بڑے فوائد ہیں، علماء نے اس کے 70 سے زیادہ فائدے لکھے۔ اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ جو انسان مسواک کا عادی ہوتا ہے، ہمارے جوان برش کے عادی ہو گئے، میں انکار نہیں کرتا، آپ برش کیجئے، منع نہیں کرتا، لیکن مسواک بھی رکھیے۔ آپ ایک مرتبہ برش استعمال کر لیں، پھر مسواک بھی استعمال کر لیں، تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ادا ہو جائے۔ یہ بہت پیاری سنت ہے مسواک۔ ہمارے صحابہ کرام کے کانوں پر مسواک رہا کرتا تھا۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں کہ صحابہ اس طرح مسواک رکھتے تھے جیسے تم کان پر قلم رکھتے ہو، اس طرح پر صحابہ مسواک رکھا کرتے تھے۔ بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ نماز سے پہلے بھی مسواک فرماتے تھے۔ نماز جماعت کری ہو گئی، فوراً مسواک۔ آپ حرمین میں جاؤ تو بہت سارے عرب کو آپ دیکھو گے، جب جماعت کری ہوتی ہے تو وہ ذرا سا مسواک کر لیتے ہیں۔ یہ بھی سنت ہے، اگرچہ حنفیہ نے اس روایت کو وضو پر محمول کیا، لیکن یہاں جو دلیل حنفیہ نے دی ہے وہ کچھ دل میں اترے ایسی نہیں ہے، اس لیے کہ حنفیہ کہتے ہیں کہ وضو نماز کے موقع پر مسواک کرنے جائے گا تو کہیں خون نکل آئے اور خون سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے مسواک۔ لیکن جو مسواک کا عادی ہو جاتا ہے نا، اس کو خون نہیں نکلتا ہے، اس لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا ہے کہ اگر نماز سے پہلے بھی ذرا سا مسواک کر لیا جائے، اس لیے کہ منہ کی خوشبو اللہ کو پسند ہے، اور ہم نماز میں باتیں کر رہے ہیں اللہ سے۔ ان المصلی یناجی ربہ، مصلی اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے، تو جب دنیا کے بادشاہ سے بات کرتے ہیں تو خوب منہ صاف کرتے ہیں، الائچی منہ میں ڈال کر کے جاتے ہیں تاکہ بدبو کا احساس نہ ہو، رب کریم سے گفتگو ہو اور بدبو نکلا کرے ہمارے منہ سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدبودار چیز کو کھا کر کے ہرگز میری مسجد میں نہ آنا۔ حضرت نے تاکید فرمائی ہے کہ بدبودار چیز کو پیاز کھا کر، لہسن کھا کر، کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر مسجد میں نہ آنا، اس لیے کہ تمہارے پڑوسی مصلی کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن مصلی سے زیادہ ملائکہ کو تکلیف ہوتی ہے جو ہماری نماز کی حفاظت کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ اسی سے علماء نے لکھا ہے کہ ہر وہ چیز جس سے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے، چاہے وہ بیڑی ہو، سگریٹ ہو، تو اس کو بہت پہلے کر کے آنا چاہیے تاکہ منہ صاف ہو جائے اور مسجد کے اندر اس بدبو والے منہ کے ساتھ نہ آئے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو ایسی بیماری ہے کہ جس بیماری کی وجہ سے دوسروں کو نفرت ہوتی ہے، تو فقہا نے لکھا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر پہ نماز پڑھ لے، اس لیے کہ تیری وجہ سے دوسروں کو اذیت ہوگی تو تجھے گھر پہ نماز پڑھ لینا چاہیے۔ فرمایا اللہ بلا جماعت کے بھی جماعت کا ثواب عطا کر دیں گے، لیکن کسی کو ایذا پہنچانے کا ذریعہ نہ بنے، تکلیف پہنچانے کا ذریعہ نہ بنے۔ ہماری شریعت کتنی خوبصورت شریعت ہے، کتنی بہترین شریعت ہے۔